کالی کی چمنی ہوتی ہے، چاہے وہ کچن کسی جھوپڑی میں رہنے والے کا ہو یا کسی محل میں رہنے والے کا، اگر وہ کالی کی چمنی نہیں ہے تو کام تو نہیں چلے گا۔ گھر میں ویسے دوسری بہت سی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن چولہے پر کوئی چیز ہو اور اسے اتارنا ہو تو اس وقت میں گھر میں رکھی ہوئی قیمتی چیز کام نہیں آئی، اس وقت ضرورت اس کو اسی کالی کی چمنی کی ہوتی، اتنی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن جب کام ختم ہو جائے، وہ گرم بگونا اتار دیا جائے، کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو ہاتھ جلنے کا خطرہ ہے۔ بگونا اتار دینے کے بعد اس چیزی کو پھر پھینک دیا جاتا ہے، وہی پتھر پر ڈال دیں گے یا کسی کھٹی سے ٹانگ دیں گے، اسے لے جا کر الماری میں نہیں رکھے، اسے کسی صندوق میں یا کسی سوٹ کیس میں، کسی بیگ میں، یا خواتین اپنے پرس میں نہیں رکھیں گی۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کے بغیر کوئی چیز اتار نہیں پاتے ہیں، اتارنے میں دیر کر جائے تو پکی ہوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، لہذا یہ بہت اہم چیز ہے، لہذا اس کو الماری میں رکھو، اس کو پرس میں رکھو، کوئی ایسا نہیں کرتا، مگر ہے ضرورت کی چیز۔ تھے کہ میاں دنیا چاہیے بھی، اگر کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیا، مکان بنائے گا نہیں تو رہے گا کہاں، سواری نہ ہو تو جائے گا کیسے، کپڑا نہ ہو تو بدن چھپائے گا کیسے، یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے۔ سوال کرنے والے بچوں نے سوال کیا کہ حضرت ایک طرف حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مردار چیز ہے اور اس کی طرف لپکنے والا کتا ہوتا ہے، ایک طرف دنیا کی برائی بھی کی جا رہی ہے، اس کو برا بھلا بنایا جا، اس کو برا کہا جا رہا ہے کہ برا ہے، اور دوسری طرف اس کی ضرورت بھی بتائی جا رہی ہے۔ اس وقت حضرت نے ہم کو سمجھایا تھا کہ دیکھو جیسے کالی کی چندی کی ضرورت ہے ویسے ہی دنیا کی ہم کو ضرورت ہے۔ کالی کی چندی جتنی اہم ہے اتنی ہی دنیا کی چیزیں بھی ہمارے لیے اہم ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کام اور ضرورت ختم ہونے کے بعد اس کو جہاں رکھا جاتا ہے وہ سب تم کو پتا ہے کہاں رکھتے ہیں، وہی پتھر پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے چندی کو رکھا جاتا ہے اس کی جگہ پر
اس کو سر پہ اٹھا کے نہیں پھرا جاتا، اس کو بار بار دیکھا نہیں جاتا کہ وہی چندی سلامت ہے یا نہیں ہے، چندی خیریت سے ہے یا نہیں ہے۔ صبح ناشتہ بن گیا تو دوپہر تک پھر چندی کا کوئی کام نہیں، دوپہر کا بن گیا تو پھر رات تک کوئی کام نہیں، رات میں بن گیا تو صبح تک کوئی کام نہیں اس چندی کا۔ تو صبح سے لے کے دوپہر تک، اور دوپہر سے لے کے شام تک، شام سے لے کے پھر صبح تک، دل میں کبھی اس چندی کا خیال آتا ہے ہم کو؟ کبھی نہیں آتا۔ کبھی وہ چندی ہمیں یاد آتی ہے؟ اتنی اہم چیز ہے، دیکھو بھائی کہاں ہے، نہ خیال آتا ہے، نہ یاد آتی ہے، نہ اس کی حفاظت کا کوئی مسئلہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ چلیے، ہمارے حضرت نے ہم کو سمجھایا تھا، ضرورت کے بعد چندی سے جیسے بے تعلق ہو جاتے ہو، دنیا سے بھی اتنا ہی تعلق ہمارا ہونا چاہیے۔ جیسے چندی کی کوئی محبت دل میں نہیں، ایسے ہی اس دنیا میں دنیا کی چیزوں سے کوئی محبت اور لگاؤ ہم کو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کا خیال، اسی کا تصور، اسی کی محبت، اسی کی فکر، اسی کو حاصل کرنے کے لیے دن رات کی بھاگ دوڑ، مل گئی تو خوشی، نہ ملی تو غم، ایسا نہیں۔ دنیا چاہیے ہم کو، لیکن دنیا کی محبت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو دنیا دنیا جو میں کہہ رہا ہوں، اس سے مراد ہر وہ چیز، دکان، مکان، کاروبار، زمین، زر، جائیداد، زیور، کپڑا، یہ سب دنیا ہی کہلاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے اس کی ہم کو ضرورت ہے، لیکن اس کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں۔ دین اور اسلام نے ہم کو جو سمجھایا ہے وہ یہی سمجھایا ہے۔ دنیا کی محبت میں پڑھ کر اللہ کو بھول نہ جاؤ۔ دنیا کی محبت میں پڑھ کر نماز مت چھوڑو، مال کی محبت میں پڑھ کر زکات دینا نہ چھوڑو۔ اب دل میں اتنی محبت مال کی آ گئی کہ زکات دینے آمادہ نہیں ہے، کیونکہ مال کی دینے کی وجہ سے مال کم ہونے کا خدشہ ہے، اندیشہ محسوس کر رہے۔ جب زکات کم نکلتی تھی تو بڑی خواہش تھی کہ مال زیادہ ہو جائے، صاحب مال زیادہ ہو جائے گا تو فراوانی زیادہ ہوگی، سہولتیں زیادہ ہوگی، جیسے آج زکات دے رہے ہیں کل بھی دیں گے۔ لیکن بعد میں مال زیادہ ہو گیا۔ اب جب مال زیادہ ہو گیا تو اب زکات نکل رہی ہے 1 لاکھ روپے، زکات نکل رہی ہے 2 لاکھ روپے، زکات نکل رہی ہے 4 5 لاکھ روپے۔ اب دل بڑا نہیں پڑا کہ صاحب 5 لاکھ روپے کی زکات نکالے، 5 لاکھ روپے زکات میں دے۔ اور مال کی محبت بیٹھ گئی دنیا میں، دل میں۔ یہ جو مال کی محبت، چیزوں کی محبت،
یا کسی بھی چیز کی محبت اللہ کی اطاعت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی، ایسی دنیا کو جیفا کہا گیا. دنیا جیفت مردار چیز ہے. دنیا کی ہر چیز مردار نہیں. جو چیز اللہ کی راہ میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، اور وہ رکاوٹ کی وجہ اس چیز کی محبت ہے. ویسی چیز کو فرمایا یہ مردار چیز. اب اس کی طلب رکھنے والا وہ طالبها کلاب، اب اس کے طلبگار کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کتا ہے. دوسری مثال سمجھیے، کشتی ہوتی ہے. کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. بنا پانی کے کشتی کو نہیں چلتی. کشتی کے چاروں جانب پانی ہوتا ہے، بلکہ پانچوں جانب بھی آپ کہہ سکتے. آگے بھی پانی، پیچھے بھی پانی، دائیں بھی پانی، بائیں بھی پانی، نیچے بھی پانی. تبھی کشتی چل سکتی ہے، اس کے بنا تو چل نہیں سکتی. بالکل ایسے ہی کھانے کے لیے پیسہ چاہیے، رہنے کے لیے مکان چاہے کرائے کا ہو چاہے ذاتی ہو تب بھی پیسہ چاہیے، بدن ڈھانکنے کے لیے پیسہ چاہیے، بچوں کی تعلیم کے لیے پیسہ چاہیے. اگر ایک گاڑی کی ڈبی کی ضرورت ہے تب بھی پیسہ چاہیے. بھلے وہ 1 روپیہ میں ملتی ہوگی تب بھی 1 روپیہ دیں گے تبھی تو وہ ملے گی. تو پیسے کی تو ضرورت ہے. جیسے کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ایسے ہی زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. پھر منع کس چیز سے کیا جا رہا ہے؟ دوستو منع کیا جا رہا ہے ایک چیز سے، پیسے سے، کپڑے سے، زمین سے، باغات سے، پلاٹ سے، سونے سے، چاندی سے. اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ مت خریدو مت رکھو. ایک چیز سے منع کیا جا رہا ہے، جیسے کشتی کے پانچوں جانب چاروں جانب پانی پلس نیچے پانی. کشتی کو کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں. کشتی کو نقصان تب ہوتا ہے جب پانی اندر آنا شروع ہو جائے. اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ صاحب دائیں بھی پانی، بائیں بھی ہے، پیچھے بھی ہے، آگے بھی ہے، حتیٰ کہ نیچے بھی ہے، اندر آنے سے کیا نقصان ہے؟ چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کیا نقصان ہے، اسے بھی معلوم ہے کیا نقصان ہے.
جو کشتی اب تک دوڑ رہی تھی، تیزی سے چل رہی تھی، اب وہی کشتی ڈوبنے لگے گی کیونکہ پانی اندر آ رہا ہے۔ جبکہ اس کے چاروں جانب جو پانی ہے، مقدار میں اگر دیکھا جائے تو اندر آنے والا پانی باہر کے مقدار سے کمپیئر کر کے اگر دیکھا جائے تو بہت کم ہے، بہت زیادہ پانی نہیں۔ لیکن ساری دنیا کے عقل مند کہتے ہیں کہ بھائی پانی اندر نہیں آتا، اندر آئے گا تو نقصان، باہر چاہے کتنا رہے کوئی نقصان نہیں، اندر آئے گا تو نقصان۔ بالکل بیائی ہی دنیا کی حقیقت یہی ہے، اس کو سمجھو، اس کو سمجھو۔ دنیا ہمارے آگے بھی ہو، پیچھے بھی ہو، دائیں بھی ہو، بائیں بھی ہو، نیچے بھی ہو، اوپر بھی ہو، کوئی نقصان۔ یعنی آپ اتنے دولت مند ہو جائیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ، کیا یہ پیسہ نقصان دے؟ نہیں، کوئی نقصان۔ کیا اتنا پیسہ رکھنا جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے۔ پھر منع کس بات سے کیا جا رہا ہے؟ اس کی محبت دل کے اندر، محبت دل کے اندر۔ اب محبت دل کے اندر ہے یا نہیں ہے جانیں گے کیسا، اور پہچانیں گے کیسا کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں؟ پہچانیں گے اس طرح، جب اللہ کے دین کے تقاضے ہمارے سامنے آئے اور اس کے لیے مال کی ضرورت، تو اللہ کا حکم ہے مال دو۔ ہمارے سامنے یتیم آیا اور یتیم کا حال کسی نے بیان کیا، یتیم کی پریشانی کسی نے بیان کی، بیوہ کا حال ہمارے سامنے بیان کیا گیا، اس کی غربت اور اس کی پریشانی کے حالات ہمیں سنائے گئے، یا کسی غریب کی غربت اور اس کے فقر و فاقے کا ہمارے سامنے ذکر اور تذکرہ ہوا، کسی بیمار کے علاج کے سلسلے میں ہم سے مدد طلب کی گئی، اور اللہ کا حکم ہے ان لوگوں کی مدد کرو۔ اب جیب ہاتھ میں ہاتھ جیب میں جانے تیار نہیں، یتیم کے رونے سے کوئی تکلیف نہیں، بیوہ کی طرف سے دل پسیجتا نہیں، کسی بیمار کے علاج کے لیے آگے بڑھنے طبیعت تیار نہیں، کسی مجبور اور لاچار کی بے بسی اور بے کسی کو دیکھ کر اسے مدد کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں۔ کیوں؟ مال کی محبت، دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت یہ کام کرنے نہیں دیتے، اس سے منع کیا گیا۔ منع جو ہے وہ اس سے،
ورنہ آپ دنیا کے سب سے مالدار آدمی بھی بن جائیں کوئی بری بات نہیں. سب سے زیادہ سونا چاندی کپڑے کسی بہن کے پاس ہو کوئی برائی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا بے حیثیت ہے, اس کی کوئی حیثیت اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں نہیں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ تعالی کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہو, مچھر کے پر کے, مچھر کے پر کی دنیا میں کیا قیمت ہے؟ کتنے میں خریدیں گے آپ یا میں اس مچھر کے پر کو؟ کوئی مفت میں دے دے گا تو بھی لینے تیار نہیں ہوں گے, پوچھیں گے کیا کریں گے, اس کام کا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی حیثیت اور اس کی حقیقت اللہ تعالی کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. تو اللہ تعالی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا. ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا تھا. ترسا دیتا تھا اللہ سے, تڑپا دیتا تھا اللہ سے, کیونکہ تو کافر ہے, کیونکہ تو مشرک ہے, کیونکہ تو اللہ کا نافرمان ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بارش ہوتی ہے تو سب کی زمینوں میں ہوتی ہے, بارش پڑتی ہے تو سبھی کے کھیتوں میں پانی جاتا ہے, بارش ہوتی ہے تو سبھی کے باغات پہ بارش ہوتی ہے, پھل لگتے ہیں تو سبھی کے درختوں کو پھل لگتے ہیں, کھیتیاں لہلاتی ہیں تو سبھی کی کھیتیاں لہلاتی ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا, اللہ کے نبی نے فرمایا بے حیثیت چیز ہے, اللہ سب کو دیتا ہے, اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی. اسی لیے اللہ کی شان میں گالی دینے والوں کو بھی دنیا ملتی ہے, اللہ کی بے ادبی کرنے والوں کو بھی اعلیٰ عہدے ملتے ہیں. یہودی کو بھی دیتا ہے, نصرانی کو بھی دیتا ہے, سب کو دیتا ہے. کیوں؟ ارے اس کی حقیقت تو, اس کی حیثیت تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اسی لیے یہ سب کو ملتی ہے. اب جس کو ملی ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اس کی محبت نہیں ہونا چاہیے, اور دنیا کی محبت میں پڑ کر اللہ کو ناراض مت کرو. اور یہ دنیا تمہارے پاس اگر آئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی. اس وقت آپ کے جیب میں جو پیسے ہیں, میرے جیب میں جو پیسے ہیں, یہ کل صبح کسی اور کے ہاتھ میں رہتی ہے وہ نوٹ. آج میرے پاس ہے وہ نوٹ, کل کسی اور کے پاس ہے. شام تک نہ جانے وہ نوٹ کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں جاتی ہے. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دنیا روز نیا دلہا تلاش کرتی ہے. یہ دنیا روز نیا دلہا تلاش کرتی ہے. یہ دلہن بن کے آتی ہے, سچ کے آتی ہے, سنور کے آتی ہے. آدمی اس کی طرف للچاتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے, اس کو پانے کی طلب ہوتی ہے, لیکن یہ دنیا رہتی کسی کے پاس بھی نہیں. یہاں کا امیر کبھی غریب ہوتا ہے, کبھی غریب امیر ہوتا ہے,
ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہو، ہمارے اپنے خاندانوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ہم سے زکات لیتا تھا پہلے، اب ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ خود زکات دینے والے، پہلے لیتے تھے اب دے رہے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو لوگ جس سے زکات لیتے تھے، ان کو جو زکات دیتے تھے، آج ان کے بچے غریب ہو گئے ہیں، جو ان کے ماں باپ کے پاس زکات لیتے تھے آج وہی ان مالداروں کے بچوں کو زکات دے رہے ہیں۔ یہ دنیا گھومتی ہے۔ تلک الایام نداولها، حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، حالات میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا کہ غریب ہمیشہ غریب ہی رہے گا، امیر ہمیشہ امیر ہی رہے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے صحت مند بیمار ہوتا ہے ایسے ہی بیمار صحت مند بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بیمار ہمیشہ بیمار رہتا ہے، صحت مند ہمیشہ صحت مند رہتا ہے، نہیں۔ ایک آدمی صبح کو ہنستا ہوا نظر آتا ہے، شام کو اطلاع ملتی ہے کہ رو رہا ہے، کیا ہوا؟ بولے اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ ارے صبح اتنا ہنس رہا تھا، بولے ہاں صبح ہنس رہا تھا۔ صبح ایک دوست سے، ایک رشتہ دار سے، ایک عزیز سے ملاقات ہوئی، بات کیا ہم لوگوں نے، بعض لوگوں نے مل کے چائے پیا۔ شام کو اطلاع ملی کہ صاحب وہ صاحب دوا خانے میں۔ بولے کیا ہوا؟ بولے ہارٹ اٹیک ہوا۔ کیا ہوا؟ بولے ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہی دنیا کی صبح میں ملاقات ہوئی یا شام میں ملاقات ہوئی، 8-10 گھنٹے کے بعد اطلاع ملی صاحب فلاں کا تو انتقال ہو گیا۔ کیا ہوا تھا؟ بولے کچھ نہیں ہوا تھا، اس کو ایک نام دیا گیا، ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ یہی ہے دنیا کی حقیقت۔ اس لیے دنیا ہمیں چاہیے، منع کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت۔ بعض لوگوں کو اتنی محبت دنیا سے ہوتی ہے، راتوں کو روتے ہیں، ارے وہ کیوں رو رہے؟ بولے ہمارا ذاتی مکان نہیں ہے۔ کوئی رو رہا ہے، کیا ہوا؟ بولے گاڑی نہیں ہے۔ عورت رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ بولے زیور نہیں۔ بیٹی رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ بولے شادی آ رہی ہے بڑا رشتہ دار کی، نئے کپڑے چاہیے۔ بولے وہ رکھے ہوئے ہیں، بولے وہ 2 مرتبہ پہن لی، اب تیسری مرتبہ نہیں پہنوں گی، اب نئے کپڑے چاہیے، نیا جوتا چاہیے، نئی چپل چاہیے، نیا پرس چاہیے۔ اب اس کی محبت میں رو رہا ہے، یہ منع ہے، یہ منع۔ تو 2 باتیں دنیا کی حقیقت کے لیے سمجھو۔ پہلی چیز اس کی محبت میں رکھو دنیا اپنے پاس، لیکن اس کی محبت میں مرنا نہیں ہے، ہم اس کی محبت میں مرنا نہیں، اس کی محبت میں رونا نہیں۔ دوسری چیز اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ اس کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ
محبت میں اللہ کے تقاضے نہیں پورے ہو رہے, اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا, یتیم کو نظر انداز کر دے رہا, بیوہ کو نظر انداز کر دے رہا, بیماروں کو نظر انداز کر دے رہا, مجبوروں کو نظر انداز کر دے رہا, لاچاروں کو نظر انداز کر دے رہا. کیوں؟ مال کی محبت ہے, نہیں دے رہا. اللہ سے لینے کا ہے تو ہاتھ یہاں تک اٹھیں گے, کبھی یہاں تک اٹھیں گے, بہت زیادہ ضرورت ہے تو ایسا بھی اٹھاتا ہے. لینے کے لیے تو ہاتھ یہاں تک اٹھا, دینے کے لیے یہاں تک بھی نہیں اٹھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, یہ دو ہاتھ ہیں, ایک دینے والا ہے, ایک لینے والا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہاتھ بہتر ہے, یہ ہاتھ بہتر نہیں. اگر اللہ نے ہمارے ہاتھ کو ایسے رکھا ہے تو ہم خوش نصیب ہیں, خوش قسمت. اب یہ ہاتھ بڑھ نہیں رہا ہے, آگے آگے ہاتھ پھیلا ہوا ہے, یہ ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا. ہاتھ پھیلانے والا یتیم ہے, ہاتھ پھیلانے والی بیوہ ہے, ہاتھ پھیلانے والی ہماری ضرورت مند خالہ ہے, ضرورت مند پھوپھی ہے, ضرورت مند بہن ہے, بھانجی ہے, بھتیجی ہے. ہمارا ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا. کبھی بیوی سے مشورہ کر رہا, کبھی اماں سے مشورہ کر رہا, کبھی بھائی سے مشورہ کر رہا, دیو نہ کو دے, دیو نہ کو دے. بولے اپنے بیوی بچوں کو لے کے شاپنگ کو جانا تھا تو اماں سے کبھی مشورہ نہیں کیا, کبھی امی سے پرمیشن نہیں لیا, کبھی ابا کا پرمیشن نہیں لیا. بچوں کو پارک کو لے جانا ہے, کبھی مشورہ نہیں ہوا. آپ کے پاس کے ماحول میں آپ کے جمعرات یا جمعے کو کھانا باہر کھانا ہے, اس بارے میں کوئی مشورہ نہیں, کوئی پرمیشن نہیں. کسی غریب کو دینے کا مسئلہ آتے ہی اب پرمیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. امی سے مشورہ کر کے دیں گے ہم, ابا سے پوچھ کے دیں گے ہم, شوہر سے پوچھ کے دوں گی, بیوی سے مشورے کے بعد دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ایسا دو کہ سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہیں, بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو یہ جو چیز ہے یہ مال کی محبت ہے, اس سے منع کیا گیا. منع جو کیا گیا وہ اس سے منع کیا گیا کہ تمہارے پاس مال ہو لیکن تم مال کی محبت میں پڑ کر غریب ہو, یتیم ہو, بیوہ ہو, مجبور ہو, لاچاروں کو نظر انداز مت کرو. اللہ نے تمہیں دیا ہے, انہیں نہیں دیا. دوسری بات, یہ بے حیثیت دنیا ہے, اس کی محبت میں پڑھ کے رب کو ناراض مت کرو. تو حدیث ہے نا جس میں فرمایا گیا کل اللہ پوچھیں گے کہ میں تیرے دروازے پر آیا تھا, رکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, میں ایک ضرورت مند بن کے آیا تھا, تو نے میری ضرورت نہیں پوری کی. اگر اس وقت یہ کام کیا ہوتا مجھے وہیں پہ پا لیتا. بندہ عرض کرے گا مولا آپ تو بے نیاز ہیں, آپ کو کہاں اس کی حاجت, آپ کو کہاں اس کی ضرورت. اللہ فرمائے گا فلاں وقت تیرے دروازے پہ ایک یتیم آیا تھا, ایک بیوہ آئی تھی, ایک غریب آیا تھا, ایک بیمار آیا تھا, ایک ضرورت مند آیا تھا. اگر اس وقت تو اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا تو تو اپنے رب کی محبت کو پا لیتا. تو نے یہ کام نہیں کیا.
دوستو، دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں کی چیزیں بھی عارضی، یہاں کی چیزیں بھی عارضی، کوئی چیز کو یہاں کی پائیداری نہیں۔ سب سے زیادہ خطرہ جس چیز کو لاحق ہے وہ ہماری زندگی ہے۔ یہ جتنے پلاننگ، یہ جتنے منصوبے، فیوچر کے جتنے لمبے لمبے منصوبے ہمارے ہیں، ایک سانس پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جو ڈھانچہ ہے ہمارا، جس پہ آدمی ناز کرتا ہے، ایک سانس پہ ٹکا ہوا ہے۔ اندر جو گئی ہے، اگر وہ باہر آنا بند ہو جائے، باہر جو نکلی ہے اندر جانا بند ہو جائے، بتاؤ۔ یہی ہے حقیقت دنیا کی، یہی ہے حقیقت زندگی کی۔ ایک سانس کے اوپر پوری زندگی کا مدار ہے، پوری زندگی کا ٹھکانہ۔ ایک ہچکی لگی، ختم ہو گئی۔ کوئی بچے کے گود میں دم توڑ دیا، کوئی بیٹے کے گود میں دم توڑ گئی ماں، کوئی ماں کسی بیٹی کے گود میں دم توڑ گئی، کوئی باپ بات کرتے کرتے رخصت ہو۔ بیٹا موجود ہے، باپ چلا گیا، باپ موجود ہے، بیٹا چلا گیا، دادا موجود ہے، پوترا رخصت ہو گیا۔ کبھی نواسے کا لاشا لے کر نانا کاندھے پہ اٹھا کے قبرستان گیا۔ کیا دنیا میں نہیں دیکھا کہ دادی اپنی پوتری کے میت پہ رو رہی؟ تایا زندہ ہے، چچا چلے گئے۔ حالانکہ چچا ہمارے والد سے بھی چھوٹے، ہمارے والد تایا سے چھوٹے، لیکن بعض مرتبہ دیکھتے ہیں چچا بھی چلے گئے، ابا بھی چلے گئے، تایا زندہ ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ اپنی آخرت بنانے کی فکر، فکر آخرت کے ساتھ جائز طریقوں سے دنیا کمانے میں کوئی قباحت نہیں، کمائی، لیکن اسی کی فکر میں بھول رہے ہیں۔ نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ مغرب کا پتہ، نہ عشاء کا پتہ، بس اسی کی ایک فکر ہے، دن رات اسی کے پلان، اسی کے منصوبے، اسی کا خیال، اسی کا تصور۔ مل گئی تو خوش ہے، نہیں ملی تو ناراض ہے، مل گئی تو خوش ہے، نہیں ملی تو ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے۔ شوہر کے پاس اگر ہے، خوب دلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، خوش ہے، بیوی بچے۔ شوہر کے پاس نہیں ہے تو اب شوہر بوجھ لگ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں دنیا کی محبت۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ادھر سانس اکڑی، بچہ کہتا ہے میرا ہے مکان،
بچی کہتی ہے یہ زیور میرا ہے امی کا، بیٹا کہتا ہے فلاں گھر میرا ہے۔ کتنوں کو آپ نے نہیں دیکھا کہ باپ کے انتقال کے بعد بھائی آپس میں ایک دوسرے کے گلے پکڑ لیے، بھائی ایک دوسرے کے خلاف عدالت گئے۔ یہی دنیا کے لیے بہن اور بھائیوں میں لڑائیاں، بہن بہن سے لڑ رہی ہے، بہن بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بھائی سے لڑ رہی ہے۔ کیوں؟ ایک نے نیت خراب کی، دوسرے کا حق مارا گیا، وہ ناراض ہو گئی، وہ ناراض ہو گیا۔ لیکن اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ بولے اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی مکان میں دادا رہتے تھے تو دادا کہتے تھے کہ یہ مکان میرا ہے، تھوڑے دن کے بعد جب دادا گزر گئے تو اب ابا کہنے لگے کہ یہ مکان میرا ہے، ابا گزر گئے تو اب ہم کہنے لگے کہ یہ مکان میرا ہے۔ مکان وہی ہے، مکاندار بدل رہے ہیں، دکان وہی ہے، دکاندار بدلتے رہیں گے، زمین وہی ہے، زمیندار بدلتے رہیں گے۔ اسی لیے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے کہ میں مکاندار ہوں، میں زمیندار ہوں، میں مالدار ہوں، میں دکاندار ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا ایک دن آئے گا نہ تو زمیندار رہے گا، نہ تو مکاندار رہے گا، نہ تو مالدار رہے گا، نہ تو دکاندار رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ ایک دن آئے گا تو صرف ایک کفندار رہے گا۔ سب کچھ رہے گا لیکن وہ تیرا نہیں رہے گا، تو ایک کفندار رہے گا بس۔ دو گز زمین کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ آج ہی میں نے جمعہ کے بیان میں بھی یہ بات کہی ہے، وہ بات دوہرا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک دن آئے گا کہ ہمیں لوگ نہلا کر، خوشبو لگا کر، نئے کپڑے پہنا کر، ہمیں کاندھے پہ اٹھا کر قبرستان لے جائے۔ میرا مکان وہی ہے، میری دولت گھر پہ چھوٹ گئی اور لوگ کاندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خبر میں اتارا جائے گا، لوگ ثواب سمجھ کر ہمارے اوپر مٹی ڈالیں گے کہ بھائی ہمیں ثواب ملے گا، ان کے اوپر مٹی ڈالو، ثواب ملے گا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ بہت سے لوگوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ میں سے لوگ پھوڑا لیتے ہیں، بھائی مجھے دے دو، دوسرا کہتا ہے بس کرو بھائی اب تم دوسرے کو دے دو۔ اب مٹی کھینچ رہے ہیں ہمارے بدن کے اوپر، ہماری قبر میں مٹی بھر رہے ہیں اور یہ سوچ کے بھر رہے ہیں ثواب ملے گا۔ ایک دن آئے گا کہ ہمارے بدن پر لوگ مٹی ڈالیں گے اس نیت سے کہ ثواب ملے گا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ دفنا کر لوگ میت کے گھر پر آ کر لوگوں کا بھیجا ہوا کھانا کھائیں گے۔ لوگوں کا بھیجا ہوا کھانا کھا رہے ہیں۔ اس سے پوچھے کبھی تو کیوں کھانا کھا رہا ہے؟ بھائی
تیرے لیے جائز بھی ہے یہ کھانا کھانا؟ ارے جائز ناجائز کی چکر میں مت پڑو مل صاحب، کھا لو بس، مل گیا ہے کھانے کے۔ کتنی بے رحم ہوگی یہ دنیا! 2 گھنٹے نہیں گزرے اس گھر کے فرد کو مٹی کے نیچے دبا کے آئے ہیں آپ، اور اب کیا کر رہے ہیں؟ بولے اب کھا رہے۔ کھانے والا کون ہے؟ ہمارا بھائی بھی ہے، ہماری بہن بھی ہے، ہمارا پڑوسی بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا بہن بھائی بھی ہے، ہمارا خالو بھی ہے، ہمارا چچا بھی ہے، ہمارا پھوپھا بھی ہے، ہمارا ممیرا خلیرا چچیرا پھوپھیرا بھائی بھی ہے، کھا رہے ہیں بیٹھ کے سب۔ کوئی دہی شیرمال کھا رہا ہے، کوئی سادہ کھانا کھٹی دال کھا رہا ہے، کوئی بگارا کھانا دالچا کھا رہا ہے۔ آج کل تو لوگ ہوٹلوں سے ہنڈی لا کر بریانی دے رہے ہیں میت کے گھروں، بڑے سہولت سے یہی اویلیبل ہے تو دے دو، اور دفنا کر آنے والے مزے میں کھا رہے۔ خبر والے پہ کیا گزر رہی ہے یہ کوئی نہیں سوچتا کہ وہ 3 سوال کا جواب دیا ہوگا کہ نہیں دیا ہوگا، کوئی فکر۔ یہی ہے دنیا کی حقیقت، یہی ہے ہماری حیثیت۔ جب تک یہ سانس اندر جاتی رہے، باہر آتی رہے، اور ہم اپنے پیروں سے چلتے رہیں، اپنے ہاتھوں سے کھاتے رہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں، اپنے کانوں سے سنتے رہیں، اپنے منہ سے بولتے رہیں، تب تک ہی ہم لوگوں کے لیے اچھے ہیں۔ اور جس دن یہ اس میں سے کوئی چیز ختم ہو جائے، ہماری زندگی بوجھ لگتی ہے لوگوں، ہم بھی اچھے نہیں لگتے۔ اس وقت باپ بچوں کو اچھا نہیں لگتا، اس کی حیثیت ایک پرانے سامان کی ہو جاتی ہے۔ بیوی پر بوجھ ہو جاتا ہے شوہر، بیوی بوجھ ہو جاتی ہے شوہر کے اوپر، حتیٰ کہ بوڑھے ماں باپ بھی بوجھ لگتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے دنیا کی۔ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، تو آخرت میں کون کس کا؟ اس لیے دنیا کماؤ، اس کی محبت میں مت پڑو، اس کی محبت میں مل گئی ٹھیک، نہیں ملی آنسو مت بہاؤ اس کے۔ ملو یا نہ ملو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اس کے لیے رو رہے ہیں، اس کے لیے جھنجلا رہے ہیں، بس یہی دنیا کی حقیقت ہے، یہی دنیا کی حیثیت ہے۔ اذان ہو رہی ہے مغرب کی یہاں پر، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا خوب عطا کرے، لیکن دنیا کی محبت سے ہمارے دل کو پاک اور صاف رکھے، اور اللہ تعالیٰ خوب دنیا عطا کرے، لیکن اللہ کو، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق اس کو خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔